اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں مختلف اوقات میں 3 دفعہ طلاق، وہ 3 طلاقیں ہو گئی. ایسا اچھا نشہ ہے کہ نشہ بھی ہوتا ہے طلاق بھی دے دیتا ہے. یہ کوئی نشہ وشہ نہیں، بہانہ ہے. ایک عورت پاکستان سے آئی عمرے پہ حیض کی حالت میں، اس نے وہاں سے نیت نہیں کی تھی. پھر یہاں ہوٹل سے حیض کی حالت سے جب پاک ہوئی، ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کے. یہ کوئی عمرہ نہیں ہوتا ہوٹل سے. یہ پتہ نہیں لوگوں کے دماغوں میں کیسے بات بیٹھ گئی ہے. ہمارے بعض نوجوانوں نے ایک حدیث مبارک کو اپنے عقل سے سمجھا ہے. یہی مصیبت ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں بھی ہمارا عقل کچھ نہیں، ہم سے زیادہ امام بخاری کا عقل ہے، ہم سے زیادہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے. اس لیے ہم اپنے عقل سے ان کی بات کو ترجیح، یہ اپنے عقل کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حدیث میں ہے کہ اہل مکہ من مکہ، مکے والے احرام مکے سے باندھیں گے. انہوں نے فتویٰ دے دیا جب عمرہ کرنا ہے تو مکے میں جہاں بیٹھے ہوٹل میں وہیں احرام باندھو عمرہ کر لو. یعنی انکار کرنے پہ آئے تو مسجد عائشہ کا عمرہ بھی جائز نہیں، اور مہربانی کرنے پہ آئے تو ہوٹل سے عمرہ کروا دیں. یہ عجیب بات ہے. یہ حدیث مبارک بالکل صحیح ہے، لیکن حج کے لیے ہے کہ اہل مکہ من مکہ. اب آپ آئے پاکستان سے، آپ تو احرام وہیں سے باندھیں گے، مدینہ سے وہیں سے باندھیں. مکے والے حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ تو مکے والے احرام جو ہے وہ حد اپنے گھر سے باندھیں گے اور سیدھے پھر مینا چلے جائیں. اور یہ بھی یاد رکھو، حج ہو یا عمرہ، اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، حل بھی ہو اور حرم بھی ہو. کیا معنی؟ اگر ہم نے عمرہ باندھا ہے مسجد عائشہ سے وہ حل ہے، پھر حرم میں آ گیا تو حل حرم دونوں مل گئے. اچھا اسی طرح حج کا احرام ہم باندھیں گے مکے سے، پھر ہم عرفات جائیں گے، یہ حرم ہے وہ حل ہے، تو حل اور حرم دونوں جمع ہو گئے. صرف حرم ہو پھر بھی نہیں ہوگا، صرف حل ہو پھر بھی نہیں ہوگا. اس لیے اس کی غلطی ہے، وہ عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے. میرے ماموں لوگ جو ہیں مجھ سے اور میری امی سے نہیں بولتے تھے. میری امی کی موت پر بھی نہیں آئے جنازے میں. اب آئے ہیں، افسوس بھی نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ ہماری غلطیاں تھیں. تو آپ بات کر سکتے ہیں، انسان ہے، آئے تو ہے نا لوٹ کے. جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ بھی معاف کریں. میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، میرا شوہر جدے میں. اتنی بہتر تو بیٹی یہی ہے، ایسے شوہر سے خلو لے لو. وظیفے پڑھ کے کیا کرو گی جس نے 17 سال توجہ نہیں کی؟ بہرحال اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے یا لطیف یا حدود پڑھا کرو، لیکن بہتر ہی ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں. بہرحال جو بھی بچے جن کے ہیں اللہ ان کو صالح بنائے، جن کے نہیں ہیں اللہ عطا فرمائے. کہتے ہیں جی کہ علماء کا مسئلے میں اختلاف رحمت ہے، آپس کا اختلاف تو رحمت نہیں ہوتا. یعنی مسئلے میں اختلاف ہے کہ مثلا ایک بعد امام فرماتے ہیں ظہر سے پہلے 2 رکعت ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 4 رکعت ہے. تو اب جو 2 پڑھے گا تو چلو کسی مسلک میں ادا تو ہو گئی نا، ایک رحمت تو ہو گئی نا. یہ نہیں کہ آپس میں لڑتے رہو وہ بھی رحمت ہے، وہ کوئی رحمت نہیں، وہ فساد ہے. میرے 28 ریال پتہ نہیں حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے نکل گئے ہیں. سورۃ والضحیٰ پڑھو اور انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. یہ پڑھتے رہو، اللہ قادر ہیں، مل جائیں گے. بھائی کو بیٹا ہوا، اس کا نام محمد عفان یا محمد عمار، دونوں نام ٹھیک ہیں. جو عمرے پہ آئے ہیں پھر یہیں پہ اپنی موت کی تمنا کر سکتے ہیں، مدینے کے بھی یہ کریں. کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جب حضور سے
دوسری شادی کی اجازت مانگی تھی تو حضور کیوں ناراض ہو گئے؟ حالانکہ 4 شادیاں تو مرد کر سکتا ہے۔ نبی کا مقام اور عام آدمی کا مقام ایک ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے گھر میں نبی کی بیٹی تھی، اس پہ سوکن لا رہا ہے، تو کیسے حضور برداشت کرتے؟ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ وہ جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ ابو جہل کی بیٹی تھی، تو نبی کی بیٹی پر دشمن کی بیٹی کو سوکن بنایا جائے؟ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ تھی اس میں حضرت علی کا فائدہ تھا کہ اگر بی بی ناراض ہو جاتی تو اللہ ناراض ہو جاتا، اس لیے حضور نے اجازت ہی نہیں دی تاکہ ایسا وقت ہی نہ آئے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبھا فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو پھر حضرت علی کہ اس عمل سے بی بی صاحبہ ناراض ہو جاتی تو حضرت علی تو گئے نا، پھر یہ تو ان کے حق میں حضور نے فیصلہ کیا ہے۔ عورت قبرستان نہیں جا سکتی، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھا کرے۔ قرآن کی تلاوت میں اگر ہم نے موبائل کو سامنے رکھ کے پڑھ تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اجر تو پڑھنے کا ملے گا، چاہے کاغذ پہ لکھا ہو یا لوہے پہ لکھا ہو۔ مسجد کو ایک جگہ شہید کر کے دوسری جگہ بنا دے، لیکن اگر وہ مسجد ہے تو شہید نہ کرے، اس کو باقی رکھنا چاہیے، اور اس میں کسی آدمی کی ڈپٹی لگا دے کہ عصر سے عشاء تک بچوں کو قرآن پڑھایا کرے تاکہ وہ بھی آباد رہے، کیونکہ جو مسجد نیت کر کے بنا دی جائے پھر اس کو گرایا نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تکیے کے اوپر بیٹھنا گناہ ہے، پھر گدے کے اوپر بیٹھنا کیوں جائز ہے؟ بس لوگ پتہ نہیں ایسے مسئلے کیوں بناتے رہتے ہو۔ کعبے پر پہلی نظر پڑے تو کون سی دعا مانگے جو تمہیں چاہیے، جو تمہیں ضرورت ہو؟ وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آیا کہ ایک دفعہ ہمارے بھی دوست تھے مرزا جہاں، وہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے پرانے ساتھی تھے، اور انہوں نے حضرت کی صحبت اور دین کے لیے جہاں مرزا نے 11 سال قید کاٹی، مجاہد آدمی تھا۔ تو خیر میرے پاس آیا، حرم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو عشاء کی نماز درس کے بعد عشاء پڑھی، عشاء کے بعد اس کے آگے ایک بنگالی بھائی بیٹھے تھے، بڑے کمزور سے بیچارے، اور وہ نماز میں مرزا صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایمان دے دے، مجھے دین پہ ثابت قدم فرما دے، یا اللہ میری موت ایمان پہ ہو، میرا کلمے پہ موت آئے۔ وہ بنگالی بھائی یہ دعا مانگ رہا تھا۔ اچھا وہ دعا بڑی لمبی کر رہا تھا، اب جہاں بعد میرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کی دعا ختم نہیں ہوتی تھی، تو مرزا صاحب نے بھی دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ مجھے ایک گاڑی دے دے، مجھے ایک بڑی خوبصورت بیوی دے دے، یا اللہ مجھے ایک کار دے دے۔ اس نے غصے سے پیچھے دیکھا، کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی وہ مانگ رہا ہے، تمہارے پاس ایمان نہیں، تم ایمان مانگ رہے ہو، میرے پاس بیوی نہیں، میں بیوی مانگ رہا ہوں۔ وہی چیز مانگی جاتی ہے نا جو کسی کے پاس نہ ہو، تم وہ مانگ رہے ہو، میں اپنی وہ چیز مانگ رہا ہوں، تو اس لیے دعا تم نے مانگنی ہے، پوچھتے مجھ سے ہو۔ اگر قرآنی اوراق ضعیف ہو جائیں ان کو اکٹھا کر کے کسی برتن میں ڈال کے پانی میں ڈال دیں، اس میں پتھر بھی ڈال دیں تاکہ پانی کی تہہ میں بیٹھ جائے، یا کوئی بلڈنگ بن رہی ہو نا اس کی عمارت کی دیوار کے اندر ڈال دیں تاکہ کسی کا پاؤں نہ آئے اس میں۔ کہتے ہیں کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد سسرال والوں نے مجھے برا سلوک کیا، گھر سے نکال دیا، میرا شوہر پردیس میں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ نکاح کے بعد سسر نے اپنے پیسوں سے مجھے عمرہ کروایا، اب میری ساس کہتی ہو پیسے واپس کرو، اس کو کہہ دو ٹھیک ہے جب اللہ مجھے دے گا تو میں واپس کروں گی، تمہارا ثواب گیا میرے پیسے گئے۔
والد یا سسر کی رضامندی کے لیے طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے۔ اپنا حج فرض کر چکا ہے تو کسی کا بدل کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے۔ چاشت الگ چیز ہے، اشراق الگ چیز ہے، اپنے اپنے وقت پہ پڑھو۔ اگر بیوی کے پاس زکوٰۃ کے برابر سونا ہو تو شوہر اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، شوہر اپنی طرف سے ادا کرے وہ بھی جائز ہے، بیوی کے پیسوں سے کرے وہ بھی جائز ہے۔ نیکیاں کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، لیکن چھوٹے گناہ بڑا گناہ نہیں مٹتا، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ میرے والدین اور خالہ پتہ نہیں چلی ہے، اللہ ان سب کو شفا دے۔ میرے پاس ایک ڈائمنڈ کی رنگ ہے، ڈائمنڈ کی رنگ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور یاد رکھیں یہ جتنے موتی ہیں، یاقوت ہے، زمرد ہے، ڈائمنڈ، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اللہ کی شان ہے، حالانکہ سب سے مہنگی چیز ہے، چونکہ یہ نادر ہوتی ہے نا، ہر کسی کے پاس تو نہیں ہوتی۔ عمرے کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ اس نے حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیوں کہہ سکتے ہو؟ اس کو باجی کہہ سکتے ہو کہ اس نے غلطی کی کہ حج عمرہ کر لیا بیچارے نے۔ میرے بھائی اظہار کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ ہمارا ذریعہ معاش جو ہے وہ ماہی گیری ہے، ہم 3 یا 4 لانچیں ایک ساتھ سمندر میں جاتے ہیں، دوسری لانچ شکار کرتے ہم خالی ہاتھ سے، کوئی کہتے کہ نظر لگی ہے تو لاہور پڑھا کرو بس۔ بیوی کی زبان بہت تیز ہے، اس کے لیے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو اکیلا گھر میں رکھ لو، جاؤ ہی نہیں، دروازہ بند کر دو، 2-3 دن کے بعد جاؤ، پوچھو کیا خیال ہے، تیزی ختم ہو گئی ہے، میں ابھی پھر بند کر کے جاؤں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر بات میں تو وظیفے پوچھتے رہتے ہو، تم کس قسم کے مرد ہوگے، بیوی تم سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں باپ دادے کا گھر ہے، پریشان ہوں، نیا گھر بنا سکتی ہو بنا لو، گھر کا کچھ نہیں ہوتا، گھر سب ٹھیک ہے، وہ کرایہ پہ دے دو، تم کسی نئے گھر میں چلی جاؤ۔ میں اپنی امی کو وہیل چیئر پہ طواف کراتا ہوں، ان کی وہیل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی، کوئی آدمی معذور ہے بیچاری، کیا کریں، ویسے کوشش کریں کہ اس کو پڑھانے کے بہانے جگاتے رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو۔ طواف کے دوران پانی یا کوئی دودھ ہے وہ پی سکتے ہیں۔ نماز کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہم دعا نہ کریں، صرف درود شریف پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ دعا سے بھی بہتر بدلہ دے گا۔ ایک آدمی بیوی کو کہے کہ جاؤ تم مجھ سے آزاد ہو، طلاق ہو گئی، کوئی عورت اپنے مرحوم باپ کی طرف سے عمرہ کر سکتی ہے، ہاں کر سکتی ہے، اسی طرح مرد اپنی والدہ کے وہ بھی کر سکتا ہے۔ قادیانی کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، حضرت ابراہیم نے آذر کے لیے کی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ حضور نے سب کے لیے دعائیں مانگی۔ اگر بیگ میں ہم پانی کی چھوٹی بوتل لے جائیں، تم جانو ہوائی جہاز والے جانے، میں کیا کروں؟ عورتوں کا حرم میں نماز بہتر، بالکل بہتر ہے، لیکن ہوٹل میں پڑھیں تو انشاءاللہ وہاں بھی ثواب ہے۔ عصر کے بعد طواف کیا، نفل غروب اذان کے بعد پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، مقام ابراہیم پہ پڑھیں یا کسی بھی جگہ پڑھیں۔ عصر کے بعد 1 سے زیادہ طواف کیے، اذان مغرب کے بعد 2 نفل طواف ادا کیے، 2 نہیں، سب کے لیے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ عمرے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا۔ صفا کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ صفا مروا کے لیے جب جائیں گے تو حجر اسود کو استلام کر کے جائیں گے۔
میرا وضو ہوتا ہے لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں ہے بس لاہور پڑھا کریں. یہاں جو نمازیں قضا ہو گئی بالکل وہ قضا لوٹایا کریں، پڑھا کریں. میاں بیوی اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو تکبیر کہنا ضروری ہے. ہاں کہنا ضروری ہے، مرد ہی کہے گا، وہی جو تکبیر کہی جاتی ہے. ایک لڑکی کو جنات کا اثر ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں.